زہیر نے بیان کیا، کہا ہم سے سلیمان تیمی نے بیان کیا، ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دوسری سند حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا، مجھ سے عمرو بن خالد نے بیان کیا، ہم سے زہیر بن معاویہ نے بیان کیا، ان سے سلیمان تیمی نے، اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ہے جو معلوم کرے کہ ابو جہل کا کیا حشر ہوا؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ حقیقت حال معلوم کرنے آئے تو دیکھا کہ عفرا کے بیٹوں معاذ اور معوذ رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کر دیا ہے اور اس کا جسم ٹھنڈا پڑا ہے۔ انہوں نے دریافت کیا، کیا تو ہی ابو جہل ہے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کی داڑھی پکڑ لی۔ ابو جہل نے کہا، کیا اس سے بھی بڑا کوئی آدمی ہے جسے تم نے آج قتل کر ڈالا ہے؟ یا اس نے یہ کہا کہ کیا اس سے بھی بڑا کوئی آدمی ہے جسے اس کی قوم نے قتل کر ڈالا ہے؟ احمد بن یونس نے اپنی روایت میں انتا ابا جہل کے الفاظ بیان کیے ہیں، یعنی انہوں نے یہ پوچھا، کیا تو ہی ابو جہل ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 3962۔ ابن ابی عدی نے بیان کیا، ان سے سلیمان تیمی نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی لڑائی کے دن فرمایا، کون دیکھ کر آئے گا کہ ابو جہل کا کیا ہوا؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ معلوم کرنے گئے تو دیکھا کہ عفرا کے دونوں لڑکوں نے اسے قتل کر دیا تھا اور اس کا جسم ٹھنڈا پڑا ہے۔ انہوں نے اس کی داڑھی پکڑ کر کہا، تو ہی ابو جہل ہے؟ اس نے کہا، کیا اس سے بھی بڑا کوئی آدمی ہے جسے آج اس کی قوم نے قتل کر ڈالا ہے؟ یا اس نے یوں کہا کہ تم لوگوں نے اسے قتل کر ڈالا ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 3963۔ علی بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے یوسف بن ماجشون سے یہ حدیث لکھی، انہوں نے صالح بن ابراہیم سے بیان کیا، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے صالح کے دادا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے بدر کے بارے میں عفرا کے دونوں بیٹوں کی حدیث مراد لیتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3964۔ محمد بن عبداللہ رقاشی نے بیان کیا، ہم سے معتمر نے بیان کیا، کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے ابو مجلس نے، ان سے قیس بن عباد نے، اور ان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ قیامت کے دن میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں جھگڑا چکانے کے لیے دو زانو ہو کر بیٹھے گا۔ قیس بن عباد نے بیان کیا کہ انہیں حضرات حمزہ، علی اور عبیدہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں سورہ حج کی آیت نازل ہوئی تھی کہ یہ دو فریق ہیں جنہوں نے اللہ کے بارے میں لڑائی کی۔ بیان کیا کہ یہ وہی ہیں جو بدر کی لڑائی میں لڑنے کے لیے تنہا تنہا نکلے تھے۔ مسلمانوں کی طرف سے حمزہ، علی اور عبیدہ یا ابو عبید بن حارث، اور کافروں کی طرف سے شیبہ بن ربیعہ، عتبہ اور ولید بن عتبہ تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3965۔ سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے ابو ہاشم نے، ان سے ابو مجلس نے، ان سے قیس بن عباد نے، اور ان سے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا سورہ حج کی آیت کریمہ، ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو فریق ہیں جنہوں نے اللہ کے بارے میں مقابلہ کیا۔ قریش کے 6 شخصوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی، 3 مسلمانوں کی طرف کے یعنی علی، حمزہ اور عبید اللہ بن حارث رضی اللہ عنہم، اور 3 کفار کی طرف کے یعنی شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3966۔ اسحاق بن ابراہیم صواف نے بیان کیا، ہم سے یوسف بن یعقوب نے بیان کیا، ان کا بنی زبیہ کے یہاں آنا جانا تھا اور وہ بنی صدوش کے غلام تھے۔ کہا ہم سے سلیمان تیمی نے بیان کیا، ان سے ابو مجلس نے، اور ان سے قیس بن عباد نے بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ آیت ہمارے ہی بارے میں نازل ہوئی تھی، ھذان خصمان اختصموا فی ربہم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3967۔ وکی نے خبر دی، انہیں سفیان نے، انہیں ابو ہاشم نے، انہیں ابو مجلس نے، انہیں قیس بن عباد نے، اور انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے سنا۔ وہ قسمیہ بیان کرتے تھے کہ یہ آیت جو اوپر گزری انہی 6 آدمیوں کے بارے میں بدر کی لڑائی کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ پہلی حدیث کی طرح راوی نے اسے بھی بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3968۔ حشیم نے بیان کیا، ہم کو ابو ہاشم نے خبر دی، انہیں ابو مجلس نے، انہیں قیس نے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ قسمیہ کہتے تھے کہ یہ آیت ھذان خصمان اختصموا فی ربہم ان کے بارے میں اتری جو بدر کی لڑائی میں مقابلے کے لیے نکلے تھے، یعنی حمزہ، علی اور عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہم مسلمانوں کی طرف سے، اور عتبہ، شیبہ، ربیعہ کے بیٹے، اور ولید بن عتبہ کافروں کی طرف سے۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 3969۔ اسحاق بن منصور سلولی نے بیان کیا، ہم سے ابراہیم بن یوسف نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ یوسف بن اسحاق نے اور ان سے ان کے دادا ابو اسحاق سبئی نے کہ ایک شخص نے حضرت برا رضی اللہ عنہ سے پوچھا اور میں سن رہا تھا کہ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ بدر کی جنگ میں شریک تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، انہوں نے تو مبارزت کی تھی اور غالب رہے تھے، تلے اوپر وہ 2 زرہیں پہنے ہوئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3970۔ عبدالعزیز بن عبداللہ اویسی نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے یوسف بن ماجشون نے بیان کیا، ان سے صالح بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف نے، ان سے ان کے والد ابراہیم نے، ان کے دادا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے بیان کیا کہ امیہ بن خلف سے ہجرت کے بعد میرا عہد نامہ ہو گیا تھا۔ پھر بدر کی لڑائی کے موقع پر انہوں نے اس کے اور اس کے بیٹے علی کے قتل کا ذکر کیا۔ بلال نے جب اسے دیکھ لیا تو کہا کہ اگر آج امیہ بچ نکلا تو میں آخرت میں عذاب سے بچ نہیں سکوں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3971۔ عبدان بن عثمان نے بیان کیا، کہا کہ مجھے میرے والد نے خبر دی، انہیں شعبہ نے، انہیں ابو اسحاق نے، انہیں اسود نے اور انہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مکے میں سورہ والنجم کی تلاوت کی اور سجدہ تلاوت کیا تو جتنے لوگ وہاں موجود تھے سب سجدے میں گر گئے سوا ایک بوڑھے کے کہ اس نے ہتھیلی میں مٹی لے کر اپنی پیشانی پر اسے لگا لیا اور کہنے لگا کہ میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر میں نے اسے دیکھا کہ کفر کی حالت میں وہ قتل ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3972۔ حشام بن یوسف نے بیان کیا، ان سے معمر نے، ان سے حشام نے، ان سے عروہ نے بیان کیا کہ زبیر رضی اللہ عنہ کے جسم پر تلوار کے 3 گہرے زخموں کے نشانات تھے۔ ایک ان کے مونڈھے پر تھا اور اتنا گہرا تھا کہ میں بچپن میں اپنی انگلیاں ان میں داخل کر دیا کرتا تھا۔ عروہ نے بیان کیا کہ ان میں سے 2 زخم ان کو بدر کی لڑائی میں آئے تھے اور ایک جنگ یرموک میں۔ عروہ نے بیان کیا کہ جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو حجاج ظالم کے ہاتھوں سے شہید کر دیا گیا تو مجھ سے عبد الملک بن مروان نے کہا، اے عروہ، کیا زبیر رضی اللہ عنہ کی تلوار تم پہچانتے ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں پہچانتا ہوں۔ اس نے پوچھا اس کی کوئی نشانی بتاؤ۔ میں نے کہا کہ بدر کی لڑائی کے موقع پر اس کی دھار کا ایک حصہ ٹوٹ گیا تھا جو ابھی تک اس میں باقی ہے۔ عبد الملک نے کہا کہ تم نے سچ کہا۔ پھر اس نے نابغہ شاعر کا یہ مصرع پڑھا، فوجوں کے ساتھ لڑتے لڑتے ان کی تلواروں کی دھاریں کئی جگہ سے ٹوٹ گئی ہیں۔ پھر عبد الملک نے وہ تلوار عروہ کو واپس کر دی۔ حشام نے بیان کیا کہ ہمارا اندازہ تھا کہ اس تلوار کی قیمت 3000 درہم تھی۔ وہ تلوار ہمارے ایک عزیز عثمان بن عروہ نے قیمت دے کر لے لی تھی۔ میری بڑی آرزو تھی کہ کاش وہ تلوار میرے حصے میں آتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3973۔ فروہ بن ابی المغرا نے بیان کیا، ان سے علی بن مسہر نے، ان سے حشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد عروہ نے بیان کیا کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی تلوار پر چاندی کا کام تھا۔ حشام نے کہا کہ میرے والد عروہ کی تلوار پر چاندی کا کام تھا، شاید وہی تلوار زبیر رضی اللہ عنہ کی ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3974۔ عبداللہ بن مبارک نے بیان کیا، انہیں حشام بن عروہ نے خبر دی، انہیں ان کے والد نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے زبیر رضی اللہ عنہ سے یرموک کی جنگ میں کہا، آپ حملہ کرتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ حملہ کرتے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں نے ان پر زور کا حملہ کر دیا تو پھر تم لوگ پیچھے رہ جاؤ گے۔ سب بولے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ چنانچہ زبیر رضی اللہ عنہ نے دشمن رومی فوج پر حملہ کیا اور ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے نکل گئے۔ اس وقت ان کے ساتھ کوئی ایک بھی مسلمان نہیں رہا۔ پھر مسلمان فوج کی طرف آنے لگے تو رومیوں نے ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور مونڈھے پر 2 کاری زخم لگائے۔ جو زخم بدر کی لڑائی کے موقع پر ان کو لگا تھا وہ ان دونوں زخموں کے درمیان میں پڑ گیا تھا۔ عروہ بن زبیر نے بیان کیا کہ جب میں چھوٹا تھا تو ان زخموں میں اپنی انگلیاں ڈال کر کھیلا کرتا تھا۔ عروہ نے بیان کیا کہ یرموک کی لڑائی کے موقع پر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ گئے تھے۔ اس وقت ان کی عمر کل 10 سال کی تھی، اس لیے ان کو ایک گھوڑے پر سوار کر کے ایک صاحب کی حفاظت میں دے دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3975۔ عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، کہا انہوں نے روح بن عبادہ سے سنا، کہا ہم سے سعید بن ابی عروبہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے بیان کیا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم سے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ
کہ بدر کی لڑائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے قریش کے 24 مقتول سردار بدر کے ایک بہت ہی اندھیرے اور گندے کنویں میں پھینک دیے گئے۔ عادت مبارکہ تھی کہ جب دشمن پر غالب ہوتے تو میدان جنگ میں 3 دن تک قیام فرماتے۔ جنگ بدر کے خاتمے کے تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آپ کی سواری پر کجاوا باندھا گیا اور آپ روانہ ہوئے۔ آپ کے اصحاب بھی آپ کے ساتھ تھے۔ صحابہ نے کہا غالباً آپ کسی ضرورت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ آخر آپ اس کنویں کے کنارے آ کر کھڑے ہو گئے اور کفار قریش کے مقتولین سرداروں کے نام ان کے باپ کے نام کے ساتھ لے کر آپ انہیں آواز دینے لگے، کیا اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں بن فلاں، کیا آج تمہارے لیے یہ بات بہتر نہیں تھی کہ تم نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی؟ بے شک ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ ہمیں پوری طرح حاصل ہو گیا، تو کیا تمہارے رب کا تمہارے متعلق جو وعدہ عذاب کا تھا وہ بھی تمہیں پوری طرح مل گیا؟ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس پر عمر رضی اللہ عنہ بول پڑے، یا رسول اللہ، آپ ان لاشوں سے کیوں خطاب فرما رہے ہیں جن میں کوئی جان نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں تم لوگ ان سے زیادہ اسے نہیں سن رہے ہو۔ قتادہ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کر دیا تھا اس وقت تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی بات سنا دیں، ان کی توبیخ، ذلت، نامرادی اور حسرت و ندامت کے لیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3976۔